بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب کوئی محترم شخص کچھ بولتا تھا تو سننے والا ان کی کہی باتوں کو اپنی شخصیت میں اتارنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ وہ شخصیت چاہے اس کے والدین ہوں یا خاندان کے کوئی بزرگ ہوں، استاد ہوں یا کوئی مذہبی یا سیاسی شخصیت ہوں، بزرگوں کی باتوں کو ازبر کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ہمیں خود اپنا بچپن یاد ہے کہ جب ہم لوگوں کو اسکول کے اساتذہ کچھ بتاتے تھے یا کسی کام سے روکتے تھے تو ہم اس کام سے رک جایا کرتے تھے، مگر آج کے حالات شاید بالکل بدل چکے ہیں، جس کی خاص وجہ گفتار و کردار میں واضح فرق ہے۔ استاد جو درس کلاس میں دیتے ہیں تو بچہ استاد کی باتوں کو سچ مان کر اس پر یقین کر لیتا ہے، مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں استاد کی بتائی ہوئی باتوں پر کوئی عمل نہیں کر رہا تو پھر اس کے ذہن میں کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ وہ اکثر اپنے والدین سے اس کے بارے میں باتیں کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ آپ نے جو کچھ سکھایا ہے اس پر عمل کیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، یعنی سچائی کی راہ پر چلتے ہوئے مارے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قول و فعل کا یہ تضاد کیوں؟ میرے خیال میں ہر کوئی ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہے، اور وہ بیماری مادہ پرستی۔ اس میں پورا معاشرہ ہی جکڑا ہوا ہے۔ اس بیماری کی ظاہری اور باطنی شکلیں بھی موجود ہیں۔ مادہ پرستی جب دلوں میں سرایت کر جاتی ہے اور مال و دولت اور اعزاز و مفادات کی پرستش پر مجبور کر دیتی ہے تو نہایت خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اس بیماری نے انسان کو اضطراب اور بے چینی میں مبتلا کر دیا ہے، ہر دل میں بغض و عداوت کے بیج ڈال دیے ہیں اور تباہ کن جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس کے باوجود لوگ اس کی نزاکت کی جانب دھیان نہیں دے رہے۔ اگر کچھ لوگ دھیان بھی دیتے ہیں تو وہ اس برائی سے گلو خلاصی کی ہمت یا طاقت نہیں رکھتے۔ یہ ان کے بس کا روگ نہیں۔ مادیت پرستی کی وجہ ہر انسان خود غرض ہو گیا ہے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ دوسروں کی نظروں میں گر رہا ہے۔ دوسروں کی نظروں میں اس کی شخصیت مجروح ہو کر رہ جائے، اسے کوئی غم نہیں۔ اگر کل تک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور وہ کسی کے لیے آئیڈیل تھا اور دولت کی ہوس میں پل بھر میں وہ برا بن بھی جاتا ہے تب بھی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ سبھی اسی راہ پر چل رہے ہیں، اگر میں نے یہ راہ اپنا لی تو کیا ہوا۔ اسی طرح کئی لوگ مفاد پرست بن جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک اساتذہ کے کہے گئے امانت، محبت اور دیانت سے متعلق سبھی الفاظ بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بڑی سے بڑی شخصیت جسے عام طور پر کامیاب انسان سمجھا جاتا ہے وہ بھی اندر سے ٹوٹا ہوا اور بکھرا ہوا ہے۔ کبھی کبھی ایسی خبریں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ بھلا ایسے کامیاب انسان بھی صحیح معنوں میں زندگی کے سکھ اور چین سے کتنا دور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس مرض کا علاج کیسے ہو؟ کیا سبیل کی جائے کہ انسانیت ترقی کرنے لگے اور انسانیت کو عروج ملے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے مادہ پرستی کی جامد چادر کو ہٹایا جا سکے تاکہ انسان کا دل سچ پر آمادہ ہو، ہر انسان انسانیت کو اپنا پیمانہ بنانے لگے؟ سچائی ایک روشن پہلو ہے جو تمام انسانیت کے لیے نعمت سے کم نہیں۔ اس پر عمل کرتے ہوئے سبھی سچائی، امانت اور دیانت کے راستے پر چل پڑیں۔ کیا کوئی ایسا راستہ ہے جس پر چل کر انسانیت اپنے اس طفیلی دور سے نکل کر ترقی کرے؟ جی ہاں، اگر ہم تھوڑا سا ٹھہر کر سوچیں اور اپنے اندر کی آواز کو سننے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ عقل و فہم کے گھوڑے دوڑائیں تو معلوم ہوگا اس کا علاج موجود ہے۔ وہ یہ کہ ہم خارجی حرکات کا مشاہدہ کرنے کے ساتھ اپنے اندرون کا بھی بغور جائزہ لیتے رہیں اور باطنی آنکھ کو بیدار اور باہوش رکھیں اور اندرونی وجود کو ہوشیار اور چوکس رکھیں۔ اگر ہم اپنے اس باطن کو بیدار کر دیں اور باطن کو ظاہر اور ظاہر کو باطن سے ملا دیں تو ہم نے گویا مقصد وجود کو پا لیا اور اپنے قلب کو سکون دینے میں کامیاب ہو گئے۔
جو زندگی کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ اس کے بغیر ہم دولت کا انبار تو لگا سکتے ہیں لیکن حقیقی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے قول و فعل کے تضاد سے بچیں، جو کہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، زبان سے کچھ بولیں، سوچ سمجھ کر بولیں، اور جو بولیں اس کو اپنے کردار میں شامل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ہماری شخصیت کا کوئی وزن باقی نہ رہ پائے گا اور ہم دوسروں کے تشنہ لبی کا بھی آسانی سے نشانہ بنتے رہیں گے۔ آج کوئی دوسروں کی باتوں پر یقین کرنے پر آمادہ نہیں ہے، ہر کوئی شکوک کے دائرے میں ہے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے کردار پر نظر رکھتے ہیں اور اس کی فکر میں رہتے ہیں کہ اس کی اصل زندگی میں کیا ہے، کہیں یہ اپنی زبان درازی سے ہمیں بیوقوف تو نہیں بنا رہا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب اصل زندگی سامنے آتی ہے تو اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کوئی کسی کی بات کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک مشاہدہ نہیں کر لیتا، جو سچ مچ ایک کٹن کام ہے۔ اگر ہمیں صحیح معنوں میں ایک بہتر معاشرہ کی تعمیر کرنی ہے جو سکون و ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے، تو ہمیں ہر حال میں اس بات کی کوشش کرنی ہی پڑے گی کہ جو بات بھی ہم زبان سے کہہ رہے ہیں خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں، ورنہ سماج کو انتشار سے بچانا ممکن نہیں، جس کے زد میں ہر خاص و عام آ رہا ہے۔ آج ہر شخص ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہے، زندگی سے چین سکون غارت ہو گیا ہے۔ ذہنی انتشار کی وجہ آج معاشرے میں طرح طرح کی جسمانی بیماری اور ذہنی دباؤ کا لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ خاندانی نظام بکھرنے کے قریب ہے، ہمدردی اور محبت جیسی چیزیں اتقاد ہو کر رہ گئے ہیں، والدین تنہائی کے شکار ہو رہے ہیں، بچے محبت کے لیے ترس رہے ہیں، گویا قیامت کا منظر ہے۔ دنیا کی تمام ذمہ داریوں سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق و کردار کی اصلاح کر لے، کیونکہ اس کے ادار و اطوار پر ہی اس کی دنیا اور آخرت منحصر ہے۔ وہ جس قدر حساس، ملنسار، نرم خو ہوگا، اس دنیا میں وہ لوگوں کے درمیان ان کے دلوں میں بڑی آسانی سے اپنی جگہ بناتا چلا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کے تعلقات لوگوں سے خوشگوار ہوں گے تو اسے دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوگا اور آخرت کی زندگی میں بھی فائدہ ملے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ابتدا کہاں سے ہو۔ اخلاق و کردار کو سنوارنے کے ذکر پر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اتنے مشکل کام کی ابتدا کہاں اور کیسے ہو، کون کون سے کام کیے جائیں، کیسے کیے جائیں اور کب کیے جائیں، کیا حکمت عملی اپنائی جائے جس سے یہ مقصد حاصل ہو سکے۔ سب سے پہلے انسان اپنا کردار متعین کرے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے تئیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہو جائے کہ اس کے آس پاس کے بکھرے رشتوں میں اس کی ضرورت، وسعت اور حدود کہاں کہاں تک ہے، اسے کس طرح اپنی ذمہ داری محبت اور لگن کے ساتھ نبھانی ہے تاکہ رشتوں کے معاملے میں اسے زندگی کی غیر ضروری الجھنوں سے بھی راحت حاصل ہو۔ انسان کی بد اخلاقیوں کی ایک بہت بڑی وجہ اس کی اپنی وہ کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جنہیں وہ اپنوں کے لیے پوری طرح انجام نہیں دے پاتا۔ لہٰذا پہلے اپنے رول لکھیں، پھر اپنے گول لکھیں، اور جب تک آپ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے انجام نہیں دیں گے اس وقت تک آپ کے اندر کراہن، چبھن اور تکلیف موجود رہے گی جو آپ کو اپنی ذات پر کام کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ دوسروں کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے انسان اپنے آپ پر کام کرنا شروع کر دے۔ شخصیت کو بیلنس کرنے اور اخلاق میں بہتری لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عزیز و اقارب کے ساتھ ملنا جلنا اور بیٹھنا، تحفے تحائف کا تبادلہ اور خوشگوار ملاقاتیں کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، پرانی باتوں کے حوالے سے دلوں میں وسعت پیدا کرنا، یہ سب کچھ انسانی طبیعت پر انتہائی حیرت انگیز نتائج چھوڑتے ہیں اور طبیعت میں بھی تر و تازگی آتی ہے۔ آپس میں جذبہ انس و رحم پیدا ہوتا ہے اور اپنوں کے بیچ بیٹھنے سے فرد جذباتی سطح پر استحکام حاصل کرتا ہے، آپسی حدودیں دور ہوتی ہیں، فرد پریشانیوں سے نجات پا لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اخلاق میں عمدگی اور نرمی پیدا ہوتی ہے، جس کی خوشی اس کے واضح اثرات
इंसान के चेहरे और लहजे से महसूस की जा सकती है। अपने से कमतर अफराद से मिलना बड़े लोगों का काम है। अपने अखलाक में ठहराव लाजमी पैदा करने की खातिर इंसान को चाहिए कि वो गुरबा, मसाकीन और मजबूर अफराद से सलाम दुआ किया करें, इन्हें तहाइफ देते रहें, यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखें, इनके मरबी बने। ये कुछ ऐसे काम हैं जिनसे सुकून भी मिलेगा और दौलत की हवस भी जाती रहेगी। इन अमूर को अंजाम दही से दिल की सख्ती कम होती है और दिलो दिमाग और जज्बात में तवाज़ो और इनकसार पैदा होता है, जिसकी वजह से इंसान की दरश्ती और खुदरापन जैसी आदतें ख़त्म होती हैं। अपने से कमतर लोगों से तवाज़ो के साथ मिलना और ख़ुद से बड़े लोगों के साथ तवक्कुआत के बगैर मिलना, ये यकीनन अजीम लोगों का काम है और आपको वो अजीम इंसान बनना है। ये सब कुछ करना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। आप बुलंद हिम्मत हैं, ये वीडियो आप ही के लिए है। और जो बुलंद हिम्मत होते हैं वो हमेशा बुलंदियों की तलाश में रहते हैं और कम हिम्मत लोग पस्ती पर राज़ी रहते हैं। एक बुलंद हिम्मत इंसान अपनी हिम्मत के बलबूते अखलाक की आला सतह पर पहुंचने की कोशिश करता है ताकि इसे इस दुनिया में बाइज़्ज़त ज़िंदगी नसीब हो और मौत के बाद दिलों में ज़िंदा रहे। तो आइए हम सब अपने अखलाक को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इन 4 चीज़ों में तवाज़ुन रखना सीख ले और हस्बे ज़रूरत इनकी तरतीब भी करे। इसलिए ज़रूरी यह है कि हर शख्स अपना मुहासबा करे और गुफ्तार का गाजी ना बनता फिरे, बल्कि साथ साथ अमली किरदार भी पेश करने की कोशिश करे। वरना बेहतर यही है कि चुपचाप अपनी दुनिया में मगन रहे, क्योंकि आपके बोलने का समाज पर कोई असर नहीं होने वाला। आप अपनी डफली बचाते रहेंगे और लोग धंधे में लगे रहेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।